اندھیرے میں ہے، عالم کی جو زندگی ہوتی ہے عالم نور والا ہے، اللہ اکبر، جو عالم کی زندگی ہوتی ہے انسان جانتا ہے اس کے پاس میں تعلیم ہوتی ہے، جو انسان جانتا ہے کہ قرآن کی درس کیا ہے، شریعت کا احکام کیا ہے، کہ قرآن نے ہم کو کون سا درس دیا ہے، وہ انسان اپنی زندگی اسلام کے دائرے میں گزار کے جاتا ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، آپ کہو گے مولانا ارے جہالت موت کیسے ہے، آئیے میں آپ کو مولانا کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ مولانا علی ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا اہل العلم احیاء، آپ فرماتے ہیں یعنی بے علم لوگ مردہ ہے اور علم والے زندہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا، ارے جو جاہل ہے جو بے علم لوگ ہیں ارے وہ مردہ ہے۔ آپ مولا علی کے فرمان کو پڑھو، مولا علی فرماتے ہیں ارے بے علم انسان مردہ ہے اور علم والے زندہ ہے۔ آگے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، مولا علی فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان اگر اپنے مال پہ تکبر کرتا ہے، اگر اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، مولا علی کے فرمان کو سنے، مولا علی فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ ہم مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سنو، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ اکبر، اے ملت کے نوجوانوں غور کرو، جس پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ نماز کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی، روزے کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی، حج و زکات کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ پڑھنے کے تعلق سے ہوئی تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، آج دنیا کا یہ دستور بن چکا ہے جیسے اسکول کا وقت قریب آتا ہے ماں اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، ماں اپنے بچوں کو تیار کر کے کوچنگ میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، لیکن وہی ماں اپنے بچوں کو مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی ہے، وہی ماں اپنے بچوں کو مدرسہ جانے کے لیے نہیں کہتی ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، ایسا نہ ہو اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ ارے آپ کہیں گے مولانا یہ ہماری اولاد ہے اور اس اولاد کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہے، آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو جہنم میں لے جائے گی؟ تو آؤ آگے سنو، اگر آپ نے اس اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اگر آپ نے اس اولاد کو شریعت کے بارے میں نہیں بتایا، اگر آپ نے اس اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اگر آپ نے اس اولاد کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اگر آپ نے اس اولاد کو جوا کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو شراب کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو حراموں سے نہیں روکا، اور یہی اولاد آپ کی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی، اب آپ کہیں گے مولانا آپ کے پاس میں کون سی دلیل ہے؟ آئیے گا میں آپ کو امام غزالی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ غزالی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ایک اولاد جہنم میں جاتی ہوگی، یہ جہنم میں نہیں جائے گی، لیکن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لائے گی اور کہے گی اے پروردگار عالم، یہ میرا باپ ہے، باپ جس نے مجھ کو دنیا میں کھانا دیا، جس نے مجھ کو دنیا میں پہننے کے لیے کپڑے دیے، جس نے دنیا میں مجھ کو رہنے کے لیے مکان دیا، جس نے دنیا میں رہنے کے لیے مجھ کو بڑے بڑے پلاٹ دیے، جس نے دنیا میں رہنے کے لیے مجھ کو پیسہ دیا، ارے زمین دی، سب کچھ دیا، لیکن اے پروردگار عالم اس باپ نے مجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، اس باپ نے مجھ کو حرام حلال کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس باپ نے مجھ کو شراب کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، اس باپ نے مجھ کو جوئے کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، آج میں اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ اے پروردگار عالم میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے گا آپ کی اولاد، ایسی اولاد سے کیا فائدہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ اور کا مقام ہے جو آپ کے اتنے بڑے بڑے مکان ہیں، جو آپ کی بلڈنگیں ہیں، جو آپ کی زمین ہے، آپ کے دل میں یہی تو خیال ہے مرنے کے بعد میں یہ ساری بلڈنگ میری اولاد کی ہو جائے گی، میری اولاد کا ہو جائے گا۔ اب بتائیے گا اگر کل قیامت کے دن یہی اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی، ایسی اولاد سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، سب سے پہلے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دو، پڑھنے والوں کو پیغام دے دو، کوشش کیا بنا لو، نجات کا سامان بنا لو، اور دنیا کی
کتابوں پہ بات رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بخشش کی راہ کو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ یہی آخری بات بیان کر کے اپنی جگہ بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اے ملت کے نوجوانوں، اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جانا کہ آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے، اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جانا کہ آپ سے آپ کا نبی راضی ہو جائے، آپ کے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو دنیا سے جانا ہو بیٹھنے کے شخص آ کر کے، آپ کی بستی کے لوگ آ کر کے جنازے پہ آ کر کے گنا کہیں ایک بستی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک غدار کا جنازہ جا رہا ہے، ایک کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک غدار کا جنازہ جا رہا ہے، اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو دوسروں کی زمینوں پہ جو جائز قبضہ کرتا تھا، اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا تھا۔ نہیں بلکہ اسلام کے مقدس شہزادوں، زندگی حال میں گزار کے جانا، جب دنیا سے جانا ہو انسان ہے کا جنازہ جا رہا ہے، یہی پکارتے نظر آئے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ گے، آپ کی مسجد کے امام تمام علماء کرام آپ کے جنازے پہ آ کر کے ایک لگاتے نظر آئیں گے، اس کے سر کا داغ لے کے چلے تیری آسانی تھی چراغ سنی ہوں مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام انہیں جانا